السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأتباعہ وذریاتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم. وقال تعالی انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اہل البیت ويطہرکم تطہیرا. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا آسیہ وخدیجہ ومریم وفضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل نساء العالم اربع آسیہ ومریم وخدیجہ وفاطمہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. محترم بزرگوں اور عزیز نوجوانوں ساتھیوں، گزشتہ جمعے آپ حضرات کی خدمت میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا وہ پہلو جو آپ کے گھر سے تعلق رکھتا ہے، آپ کی ازواج مطہرات کی معاشرت سے تعلق رکھتا ہے، آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ حضور نبی علیہ السلام کی کل 11 ازواج مطہرات تھیں، جس میں 6 قریشی تھیں، 4 عربی تھیں اور 1 غیر عرب میں سے تھیں، بنی اسرائیل میں سے تھیں. اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ جب حضور علیہ السلام کا اس دنیا سے وصال ہوا اور ایک وقت میں آپ کے نکاح میں 9 ازواج مطہرات رہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں. ان کو ماں کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ بھی گزشتہ جمعے کے بیان میں عرض کی تھی. ان کے ساتھ حضور پاک کا نبھا کیسے تھا، حضور گھر میں کیسے رہتے تھے، اس کی تفصیل بھی
آپ کی ازواج مطہرات کی احادیث کی روشنی میں گزشتہ جمعے عرض کی جا چکی ہیں۔ آج کی مجلس میں ہم حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات اور آپ کی شادیوں کا تذکرہ سنیں گے اور کریں گے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری مائیں کیسے تھیں، ہمارے آقا سے ان کی شادیاں کیسے ہوئیں، اور ان کے ساتھ حضور علیہ السلام کی معاشرت کیسے ہوئی۔ آپ کی ازواج مطہرات میں سب سے پہلی زوجہ محترمہ ہماری سب سے بڑی ماں، پہلی ماں ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جن کا سلسلہ نسب اوپر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضور علیہ السلام کا جب ان سے نکاح ہوا تو حضور کی عمر 25 سال تھی، ان کی عمر 40 سال تھی اور یہ بیوہ تھی۔ عتیق نامی ایک شخص کے نکاح میں تھیں، جن سے 2 بچے ہوئے جو حضور کے ربیب بنے، حضور کی گود میں پلے سیدہ خدیجہ سے شادی کے بعد۔ ایک بچی تھی، ان کا نام ہند تھا، اور ایک بچہ تھا، ان کا نام ہالہ تھا۔ ہند اور ہالہ سیدہ خدیجہ کے پہلے گھر سے 2 بچے تھے، بیوہ ہو گئی۔ عرب کی مالدار ترین خاتون تھی، اللہ نے انہیں دولت سے نوازا تھا، شرافت بھی اعلیٰ درجے کی تھی، دولت بھی اعلیٰ درجے کی تھی، تجارت کیا کرتی تھیں مردوں کے ذریعے، مزاربت اور بھائی والی پر لوگوں کو پیسہ دیتی تھیں، وہ کاروبار کرتے تھے، منافع آدھو آدھ ہوا کرتا تھا۔ حضور علیہ السلام سے ان کی شادی کیسے ہوئی، اس میں چند روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام بچپن میں، جوانی میں مزدوری فرمایا کرتے تھے۔ یہ بات تو یقینی ہے کہ میرے آقا نے نبوت سے پہلے جوانی میں تجارت کا پیشہ بھی اپنایا اور مزدوری کا پیشہ بھی اپنایا۔ مزدوری عیب نہیں ہے، عیب ہوتی تو حضور کبھی مزدوری نہ فرماتے، ملازمت نہ فرماتے۔ آپ بکریاں چراتے تھے کرائے پر، بکریاں لوگوں کی ہوتی تھیں اور ریوڑ ہوتے تھے عرب میں بڑے بڑے، گلہ بانی ان کا پیشہ تھا۔ یہ جو ریوڑ ہوتے تھے بکریوں کے بڑے بڑے، ان کو چرانے کے لیے لوگ رکھے جاتے تھے، ان کو ماہانہ یا روزانہ کی بنیاد پر اجرت دی جاتی تھی، وہ جنگل میں لے جاتے تھے اور یہ بکریاں چراتے تھے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک شریک تھے، بھائی وال تھے، یہ دونوں مل کر بکریاں چراتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کا
جنگل سے گزر ہوا تو پیلو پکے ہوئے تھے. صحابہ وہ پیلو توڑنے لگے. آپ نے فرمایا علیکم بالاسود، بھئی کالے کالے توڑو، یہ میٹھے ہوتے ہیں. صحابہ نے فرمایا حضرت یہ تو جنگل کا پھل ہے اور آپ تو شہر میں رہنے والے ہیں، آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ کالے پھل میٹھے ہوتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کنت اراعی الغنم علی قراریت، میں چند قیرات کے بدلے، چند پیسوں کے بدلے، چند پیسوں کی مزدوری پر، اور قیرات کا معنی ٹکا کیا گیا ہے. پہلے زمانے میں ٹکے ہوا کرتے تھے، پیسوں کے نیچے ٹکے ہوتے تھے اور ٹکے مل کر پیسہ بنتا تھا اور پیسے مل کر روپیہ بنتا تھا. 1 روپے میں ہمارے بچپن میں 16 پیسے ہوا کرتے تھے، اس لیے 50 پیسے کو ہم 8 آنا کہتے تھے. ہمیں 8 آنا خرچی ملتی تھی بچپن میں، 4 آنا، پھر 8 آنا، اور پھر یہ طے ہوا تھا کہ جمعے جمعے 1 روپیہ ملا کرے گا. تو یہ آپ نے فرمایا میں چند ٹکوں پر بکریاں چراتا تھا. یہ حضور کی معیشت ہے. راتوں رات امیر بننے کے خواب دیکھنے والے ہمیشہ تکلیف میں رہتے. اپنے نبی کی معاشرت کو دیکھو، حضور علیہ السلام نے بکریاں بھی چرائیں، کوئی عیب نہیں ہے، اور اللہ کی طرف سے اس میں حکمت بھی ہے. وما من نبی الا قد راع الغنم او کما قال، بخاری کی روایت ہے ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، اللہ نے ہر نبی سے بکریاں چروائی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی تو شادی اسی شرط پر ہوئی تھی. انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج فإن اتممت 10 فمن عندک وما اريد ان اشق علیک. آپ مزدوری کریں گے ہمارے پاس. حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، میرا ارادہ ایک بچی کا نکاح آپ سے کر دوں اس شرط پر کہ آپ 8 سال ہمارے پاس مزدوری کریں گے، اور اگر 10 بھی پورے کر دیں گے تو وہ آپ کی طرف سے احسان ہوگا، ورنہ 8 سال کی تو شرط ہے. موسیٰ علیہ السلام نے شرط قبول کی اور 8 سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس ملازم رہے، مزدوری کرتے رہے، بکریاں چراتے رہے. موسیٰ علیہ السلام کے بکریاں چرانے کا قصہ قرآن میں موجود ہے، تذکرہ قرآن میں موجود ہے. ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ ہاتھ میں کیا ہے؟ جب نبوت ملنے لگی تو اللہ نے پوچھا، اس لیے پوچھا کہ اس نے سانپ بننا تھا، بعد میں اس مغالطے میں نہ پڑ جائیں کہ کہیں میں نے سانپ پکڑا ہوا تھا. اس لیے فرمایا اچھی طرح دیکھ لیں. موسیٰ علیہ السلام سوال کیا، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصای، یہ میرا ڈنڈا ہے، سوٹا ہے، عصا ہے، اتوکا علیہا، سہارا لیتا ہوں، واہش بہا علی غنمی، بکریوں کو اس سے ہٹاتا ہوں، بکریاں چراتا ہوں اور بکریوں کو اس سے ہٹاتا ہوں. وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، عصا کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور بھی بہت سے کام لیتا ہوں. بکریاں چرائیں. تو ایک بار حضور علیہ السلام نے اپنے بھائی وال کے ساتھ مل کر حضرت خدیجہ کی بہن کی بکریاں کرائے پر لیں اور چرائیں، مزدوری کی. مزدوری لینے کا مرحلہ آیا تو حضرت خدیجہ کی بہن سے مزدوری لینی تھی. یہ عورت ذات تھی، خاتون تھی. حضور کے بھائی وال نے کہا، شریک نے کہا محمد چلو
یہ نبوت سے پہلے کی باتیں. چلو چل کر مزدوری لاتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھے شرم آتی ہے, مجھے حیا آتی ہے, تم چلے جاؤ. وہ اکیلے مزدوری لینے گئے تو حضرت خدیجہ کی بہن نے کہا کہ تمہارا شریک کہاں ہے, محمد کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ کہتا ہے مجھے حیا آتی ہے, مجھے شرم آتی ہے. تو حضرت خدیجہ کی بہن کہنے لگی اللہ کی قسم محمد سب سے زیادہ حیا والے ہیں اور سب سے زیادہ اخلاق والے ہیں, اور ان کے دل میں آیا کہ میں اپنی بہن کی شادی محمد سے کروا دوں, اور انہوں نے اس شریک کے ذریعے پیغام بھیجا کہ اپنے بھائیوال سے بات کرو کہ اگر وہ چاہے تو پیغام نکاح دے ہمارے ابا کو ہماری بہن خدیجہ کے نکاح کے لیے, شادی کے لیے. بعض سیرت نگار کہتے ہیں یہ واقعہ ذریعہ بنا سیدہ خدیجہ کی حضور سے شادی کا. مزدوری ذریعہ بنی. مزدوری میں نظر آنے والی اوصاف, حضور کی شرافت, حضور کا حیا, اللہ کے نبی کے اخلاق, دیانت داری ذریعہ بنی اس نئے رشتے کا. اور بعض سیرت نگاروں نے سیرت ابن ہشام میں اور واقعہ مذکور ہے, ہو سکتا ہے یہ سارے ہی واقعات سبب بنے ہوں. حضور علیہ السلام نے تجارت کا ایک سفر پہلے شام کا فرمایا تھا. حضور کے پاس سرمایہ نہیں تھا, آپ یتیم تھے. حضرت عبداللہ کے در یتیم ہیں, ابا بھی نہیں امی بھی نہیں. جناب ابو طالب کی کفالت میں تھے, وہ خود غریب تھے. حضرت علی کے ابا غریب تھے. آج تو تم نے حضرت علی کو خدا بنا لیا, مشکل کشا بنا لیا. حضرت علی بھی شادی سے پہلے مزدوری کرتے رہے, ان کا مزدوری کرنا بھی ثابت ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا. اور مزدوری بھی کتنی جفا کشی والی. حضرت علی کے بارے میں میں نے ایک کتاب میں پڑھا, اور ہے بھی وہ شیعہ مذہب کی کتاب. اس کتاب میں میں نے پڑھا کہ حضرت علی المرتضی ایک انصاری صحابی کے کنویں سے ہاتھوں سے پانی کے ڈول کھینچ کھینچ کر اس کے باغ کو سیراب کرتے تھے اور مزدوری لیا کرتے تھے. صحابہ نے محنتیں کی ہیں, مزدوریاں کی ہیں. آج بے روزگاری ہے, ساتھ نکھٹو پن ہے. نوجوان گھروں میں بیٹھے ہیں, کام کوئی نہیں کرتے, توہین سمجھتے ہیں. چھوٹا موٹا کاروبار کرنا توہین, مزدوری کرنا توہین. اس لیے اللہ کی مدد نہیں آتی. حرکت کرو برکت ہوگی, محنت و مزدوری کرو اللہ کی طرف سے رزق ملے گا. اللہ نے رزق معلق کر دیا سبب کے ساتھ. وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ وَتَوَكَّلُوا عَلَيْهِ. حضور نے فرمایا مجھے جبریل امین نے دل میں آ کر یہ بات کہی, ان جبرائیل نفس فی قلبی ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها. آدمی اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ اس کا رزق پورا نہ ہو. آپ کا جو رزق اللہ نے لکھا ہے آپ کو مل کے رہے گا. دنیا کی کوئی طاقت آپ سے رزق چھین نہیں سکتی. لیکن حکم ہے کہ رزق اللہ نے دینا ہے, لیکن کماؤ. وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ, اچھے انداز سے محنت کر کے کماؤ رزق. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. نماز جمعہ ہو جائے, رزق کماؤ. قرآن نے کہا لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ. یہ قرآن حکم دے رہا ہے. حج میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے, تم روزی کماؤ, رزق حاصل کرو, رزق طلب کرو. رزق طلب کرنے کا حکم ہے. گھر میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا یہ توکل نہیں ہے. میں نے اپنے مضمون میں لکھا ہے اسی مہینے جو رسالے میں چھپا ہے, سستی اور بے بسی پر. کسی نے
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ لوگوں کو دیکھا وہ بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا تم کام کاج کوئی نہیں کرتے؟ کہنے لگے ہم توکلی لوگ ہیں، ہمارا تو اللہ پر یقین ہے، ہم تو مخلوق سے نہیں لیتے۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارا اللہ پہ یقین ہے، ہم روزی نہیں کماتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا یہ کوئی توکل نہیں ہے، توکل یہ ہے کہ بیج ڈال دو زمین میں اور اللہ سے اس کھیت کے نکلنے اور پکنے کی امید رکھو، اللہ پہ بھروسہ کرو، یہ توکل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت خدیجہ نے پیغام بھیجا، محمد تم محنتی ہو، دیانتدار ہو، امانت دار ہو، تمہارے پاس پیسے نہیں، میرے پاس پیسہ ہے، میں عورت زاد ہوں، میں کام نہیں کر سکتی، تم شام جا رہے ہو لوگوں کا مال تجارت لے کر، میرا بھی مال لے جاؤ اور وہاں جا کر بیچو، منافع تمہیں بھی دوں گی، خود بھی رکھوں گی، منافع آدھو آدھ ہوگا۔ حضور نے اس پیشکش کو قبول فرما لیا۔ حضور کے پاس جو مال تھے ان میں سب سے زیادہ مال اس خاتون کا تھا، سیدہ خدیجہ کا تھا۔ حضرت خدیجہ کا آدھا مال، آدھے سے زیادہ مال اور آدھے سے تھوڑا مال باقی لوگوں کا، اس لیے حضرت خدیجہ نے اپنا غلام میسرہ وہ بھی حضور کے ساتھ کر دیا کہ تم حضور کے ساتھ جاؤ اور ذرا دیکھو کاروبار کیسے کرتے ہیں، ذرا دیکھو سفر کیسے کرتے ہیں، ذرا دیکھو ان میں کتنی صداقت ہے، کتنی امانت ہے، کتنی دیانت ہے، ان کے اندر کتنا تقوی ہے، کتنا اللہ کا خوف ہے، کتنا یہ لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ میسرہ کو ساتھ بھیجا۔ حضور اور میسرہ مکہ سے شام روانہ ہوئے، 1 مہینے سے زیادہ کی مسافت ہے، تقریباً 1.25 مہینے کی مسافت ہے۔ میسرہ کا بیان ہے اللہ کے نبی جب چلتے تو بادل آپ پر سایہ کر دیتا، ٹھنڈک پیدا کر دیتا، درخت آپ کو سلام کرتے، نبوت سے پہلے بھی درخت آپ کو سلام کیا کرتے تھے، پتھر آپ کو سلام کیا کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا انی لعارف حجرا کان یسلمونی، میں اس پتھر کو آج بھی جانتا ہوں جو نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ نے یہ دیکھا سفر ہو رہا ہے، شام پہنچے تو ایک درخت کے نیچے جا کر سستائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے جا کے تشریف فرما ہوئے۔ میسرہ آپ کے ساتھ تھا، ساتھ یہ گرجا گھر تھا عیسائیوں کا، چرچ تھا عیسائیوں کا۔ وہاں سے راہب پادری بھاگتا ہوا آیا اور آ کے حضور کو دیکھ کے کہنے لگا قسم خدا کی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ پہلی شخصیت ہے جو اس درخت کے نیچے آ کے بیٹھے ہیں، آج تک عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ اس درخت کے نیچے کوئی نہیں بیٹھا تھا۔ یہ اتنا پرانا درخت ہے، 650 سال پہلے اس کے نیچے عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے تھے یا آپ بیٹھے ہیں۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ آپ وہی ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ آخری نبی ہیں۔ اور پھر حضور کی آنکھوں کو دیکھا تو دیکھ کر میسرہ سے پوچھنے لگا یہ جو ان کی آنکھوں میں سرخی ہے، حضور کی آنکھیں سرخی مائل تھی، یہ جو ان کی آنکھوں میں سرخی ہے یہ ابھی آئی ہے یا رہتی ہے؟ میسرہ نے کہا نہیں، یہ سرخی تو ان کی آنکھوں میں ہمیشہ رہتی ہے۔ کہنے لگا اللہ کی قسم یہی نشانی ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، یہ آخری نبی بننے والے ہیں، یہ خاتم النبیین بن کے آنے والے ہیں۔ میسرہ نے آپ کی نبوت کی شہادت دی، اللہ نے
اپنے حبیب کا تذکرہ پچھلی کتابوں میں کیا، تورات میں کیا، زبور میں کیا، انجیل میں کیا، آسمانی صحیفوں میں کیا۔ حضور کا چرچا، تذکرہ، اوصاف، شکل، صورت، قد، آپ کا رنگ، آپ کے جسم کی ساخت یہودیوں کے علماء جانتے تھے، عیسائیوں کے علماء جانتے تھے، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے خاکے بنائے ہوئے تھے، تصویریں بنائی ہوئی تھی حضور علیہ السلام کی۔ ترجمان السنہ میں مولانا بدر عالم ملٹھی رحمہ اللہ نے ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں لکھا کہ وہ ایک ملک میں گئے، ان کو دیکھ کر ایک عیسائی عالم نے پوچھا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کہنے لگے میں مکے سے آیا ہوں۔ کہا اس شخص کو جانتے ہو جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ اس نے کہا جی جانتا ہوں۔ اس نے کہا میرے ساتھ گرجا گھر چلو۔ وہ گرجا گھر لے گیا اور ایک البم تصویروں کا اٹھایا اور کہا دیکھو اس میں ان کی کوئی تصویر ہے؟ تو میں نے شروع سے آخر تک سارا البم دیکھا، میں نے کہا اس میں کوئی تصویر نہیں ہے۔ پھر اس نے دوسرا البم اٹھایا اور کہا کہ اس کو کھولو دیکھو اس میں ان کی کوئی تصویر ہے۔ تو میں نے اول سے آخر تک وہ البم دیکھا تو ایک تصویر مجھے نظر آئی حضور علیہ السلام کی، ابھی یہ خود بھی مسلمان نہیں، اور میں نے دیکھا کہ حضور پاک ہیں اور ان کے پاؤں کی ایڑی کے ساتھ ایک اور تصویر ہے، وہ ابو بکر کی تھی۔ میں نے چیخ کے کہا یہ وہ تصویر ہے اور یہ ان کا ساتھی ابو بکر ہے۔ اس نے کہا بس تو پھر تم یقین رکھو یہی نبی آخر الزمان ہیں، یہی آخری نبی ہیں اللہ کے۔ حضور اس درخت کے نیچے سے اٹھے، منڈی چلے گئے، مارکیٹ چلے گئے، بازار چلے گئے، وہاں سودا بیچنا شروع کر دیا۔ یہاں سے لے کر مکے سے سامان لے کر شام بیچنا تھا، شام سے لا کر مکے بیچا جاتا تھا۔ ایکسپورٹ امپورٹ کا کام تھا، آپ یوں بھی کہہ سکتے، درآمد اور برآمد کا کام تھا۔ وہاں دوران معاملہ ایک شخص کا حضور سے جھگڑا ہو گیا۔ حضور نے فرمایا نہیں میں نے یہ بات یوں کی، اس نے کہا یوں کی۔ وہ شخص کہنے لگا لات و عزا کی قسم اٹھاؤ۔ حضور نے فرمایا میں نے کبھی لات و عزا کی قسم نہیں اٹھائی۔ حضور نے کبھی نبوت سے پہلے بھی نہ شرک کیا نہ شرک والا کوئی کام کیا۔ میں نے کبھی لات و عزا کی قسم نہیں اٹھائی، میں نے کبھی بتوں کی قسم نہیں اٹھائی، اور بلکہ میرا تو معمول ہے میں جب لات و عزا کے جہاں بت پڑے ہیں وہاں سے گزرتا ہوں تو اعراض کر کے چلا جاتا ہوں۔ میں تو نہ لات کو دیکھتا ہوں نہ عزا کو دیکھتا ہوں۔ لوگ لات کے آگے جھکتے ہیں، عزا کے آگے جھکتے ہیں، لات و منات کی قسمیں اٹھاتے ہیں، لات و منات کی منتیں مانتے ہیں، لات و منات کو سجدے کرتے ہیں، لات و منات کی پوجا اور پاٹ کرتے ہیں۔ میں تو لات و منات کو دیکھ کر چلا جایا کرتا ہوں۔ اس نے کہا واقعتاً بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لات و منات کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر وہ سنبھلا اور سنبھل کے کہنے لگا، دیکھ کے کہنے لگا مجھے ایسے لگتا ہے کہ تم نبی آخر الزمان ہو، آخری نبی کی اوصاف تم میں پائی جاتی۔ یہ دو واقعات ہوئے اس سفر میں۔ حضور واپس آئے میسرہ کے ساتھ، بہت سا منافع ہوا، بہت برکت ہوئی، بہت منافع ہوا۔ میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو بہت اپنے کاروبار میں کسی بزرگ کو حصہ دار اس لیے بنا دیتے ہیں ہمارے کام میں برکت ہو، اور اللہ انہیں برکت عطا کرتے ہیں۔ اہل اللہ کی اپنی برکات ہوتی، اپنی طرف سے حصہ مقرر کر دیا، 5%، 1%۔ حضور کی وجہ سے خدیجہ کے مال میں بے تحاشا برکت ہوئی۔ خدیجہ کو سخت انتظار تھا کہ یہ قافلہ کب واپس آئے، پتہ چلے میرے کاروبار کا کیا بنا، میرے سرمایہ کا کیا بنا، میرے پیسے کا کیا بنا۔ ہر پیسے والا آدمی جب انویسٹ کرتا ہے تو اسے فکر ہوتی ہے میرا پیسہ ڈوب نہ جائے، فکر تھی ہوئی۔ اور روزانہ وہ اپنے گھر کے
دوسری منزل بالا خانے کی چھت پہ چڑھ کر شام سے آنے والے راستے کو تکتی تھی، دیکھتی تھی کہ قافلہ آ تو نہیں رہا۔ ٹیلی فون کا زمانہ نہیں تھا، تار کا زمانہ بھی نہیں تھا، خطوط کا زمانہ بھی نہیں تھا، کوئی پتہ نہیں کب آنا ہے۔ لوگ لمبے سفروں پہ جاتے تھے تو مل ملا کے جاتے تھے، پتہ نہیں واپسی بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا لوگ باری جہازوں پہ حج پہ جاتے تھے تو ایسے معاملات کر کے جاتے تھے کہ جیسے اب یہ ان کی زندگی کا آخر ہے۔ ہن تو ماشاءاللہ رشوت دے پیسے نال لوگ حج کیتی آندن، حرام کھا کے عمرہ کیتی آندن۔ 3 نمبر سودا بیچا، سال کے بعد عمرہ کر لیا، گناہ بخشے گئے۔ اللہ کی عدالت ہے، اللہ کو بھولے بھالے نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا ہے اللہ پاک ہے، پاک مال قبول کرتے ہیں، مال حرام کا صدقہ بھی قبول نہیں، مال حرام سے عبادت بھی قبول نہیں۔ مسجدوں میں بجلی چوری کی چلتی ہے، گیس کے میٹر بند ہیں، گیس چوری کے چلتی ہیں، اور بڑے مزے سے نمازی نماز پڑھ لیں، خاک نماز قبول ہوگی؟ جب پانی حرام کا، گیس حرام کی، تو تیرا کیا وضو ہوا اور کیا تیری نماز ہوئی؟ فکر تھی حضرت خدیجہ کو۔ تو ایک دن چڑھی اپنے بالا خانے کی چھت پر، ان کی سہیلیاں بھی ساتھ تھیں، دور سے دیکھا قافلہ آ رہا ہے، کہنے لگی لگتا تو یہی ہے، یہ میسرہ اور محمد آ رہے ہیں، سب کو صلی اللہ علیہ وسلم، لگتا تو یہی ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ جب قافلہ قریب آیا تو دیکھا ایک فرشتہ آپ کے دائیں ہیں، ایک فرشتہ آپ کے بائیں ہیں، اور سر پر سایہ کیا ہوا ہے اپنے پروں سے۔ اور میسرہ نے بھی یہ فرشتے دیکھے۔ نبوت سے پہلے بھی جب چلتے تھے تو فرشتے پر پھیلا کر آپ پر سایہ کرتے تھے، آپ کا اکرام کرتے تھے، آپ کا احترام کرتے تھے۔ حضور تو حضور ہیں، تم جو حضور کے غلام و طالب علم۔ حضور نے فرمایا ان للہ ملائکہ لتضع اجنحتها لطالب العلم۔ حضور کے تو سر پر فرشتے پر پھیلا کر سایہ کرتے تھے، اور حضور کے وارث علماء اور طلباء کے لیے اللہ کے فرشتے زمین پہ پر پھیلا کر ان کا احترام کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، بشرطے کہ طالب رہو، نیک رہو، دیندار رہو، نیتیں ٹھیک رہیں۔ لیکن ہمیں نظر نہیں آتے، حضور کی برکت سے حضور کے ساتھیوں کو نظر آ گئے، حضرت خدیجہ کو نظر آئے، میسرہ کو نظر آئے۔ بے تابی سے انتظار تھا، میسرہ آیا، حضور نے لا کر پیسے حضرت خدیجہ کے پاس رکھ دیے۔ پوچھا کیا ہوا؟ میسرہ نے کہا بہت نفع ہوا، بہت برکت ہوئی کام میں، بہت پیسہ آیا، بہت منافع آیا۔ پوچھا کہ تم نے اس شخص کو کیسے پایا؟ میسرہ نے کہا کہ کیسے پایا؟ چلتے تھے تو درخت سلام کرتے تھے، بادل سایہ کر دیتا تھا، فرشتے پر اپنے ان کے اوپر پھیلا لیتے تھے۔ سیدہ خدیجہ نے جب یہ اوصاف سنی تو انہیں رغبت پیدا ہوئی کہ مجھے نکاح اسی نوجوان سے کرنا چاہیے۔ تو پیغام بھیجا گیا، حضور علیہ السلام کی بھی رغبت پیدا ہوئی۔ آپ نے اپنے چچا جناب ابو طالب کو آگے کیا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت خدیجہ کے والد زندہ تھے، خویلد زندہ تھے۔ ایک روایت کے مطابق خویلد کا وصال ہو چکا تھا، ان کے چچا زندہ تھے۔ والد کو یا چچا کو پیغام نکاح دیا گیا۔ اب پیغام نکاح دیا اس بچے نے جو یتیم بھی ہے، جس کا باپ بھی نہیں، ماں بھی نہیں، والد بھی نہیں، والدہ بھی نہیں، دولت بھی نہیں، پیسہ بھی نہیں، سرمایہ بھی نہیں، صرف شرافت، صرف کرامت، صرف سخاوت، صرف اخلاق،
صرف دیانت اور صرف امانت کی وجہ سے یہ رشتہ ہو رہا ہے. اور رشتے وہی کامیاب ہوتے ہیں جو دینداری کی بنیاد پر. یہ بات حضور نے بھی فرمائی. ذرا قریب قریب آ جاؤ, آگے آ جاؤ, لوگوں کو تنگی ہو رہی, آگے آ جاؤ, ذرا اگلی صف میں آ جاؤ. یہ بات حضور علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمائی, تنکح المرأة لأربع لحسنها ولجمالها ولمالها فاذبر بذات الدین تربت یداک. کبھی رشتہ حسن کی وجہ سے ہوتا ہے, کبھی رشتہ خاندان کی وجہ سے ہوتا ہے, کبھی رشتہ مال کی وجہ سے ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کامیابی دین کی وجہ سے رشتہ کرنے میں ہے. حسن و جمال آ جائے کل نہیں ہے. ایک ہیپیٹائٹس سی کی بیماری لگ جائے سارا حسن ختم, کالا سیاہ ہو جاتا ہے آدمی, فالج ہو گئی, لقوہ ہو گیا, حسن ختم. مال آج ہے کل نہیں. خاندان کی وجہ سے تکبر آ جاتا ہے. دین ہوگا دونوں طرف, ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے, محبتیں قائم ہوں گی, خوف خدا ہوگا. اس لیے فرمایا رشتہ دین کی بنیاد پہ کرو. حضور اور حضرت خدیجہ کا رشتہ اخلاق کی بنیاد پہ ہوا, دیانت کی بنیاد پہ ہوا, امانت کی بنیاد پہ ہوا, صداقت کی بنیاد پہ ہوا. حضور کے معجزات اور ارہاسات کی بنیاد پر یہ رشتہ ہوا. ابو طالب آئے اور آ کے خطبہ پڑھا اور نکاح ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور خطبہ بڑا عجیب تھا. کہنے لگے اللہ کے حمد و ثنا کے بعد, اما بعد ان محمدا لا يوازنه فتى من قریش الا رجحه شرفا وفضلا ونبلا وعقلا وان قل في المال فان المال ذل رائح. یہ ابو طالب کا خطبہ ہے جو حضور کے نکاح میں جناب ابو طالب نے خطبہ پڑھا تھا حضرت خدیجہ کے ساتھ. جو حضور کا نکاح ہو رہا ہے اس نکاح میں خطبہ پڑھا. کہنے لگا لوگو ان محمدا لا يوازنه فتى من قریش, محمد ایسا جوان ہے اس کا قریش کے کسی بھی نوجوان سے تم موازنہ کر لو. الا راجعه فضلا وشرفا ونبلا وعقلا, فضیلت میں, شرف میں, بلندی میں, سمجھداری میں, عقل میں, ذہانت میں محمد عرب کے سارے نوجوانوں سے بڑھ کر ہے. وَإِن قَلَّ فِي الْمَالِ, غریب ضرور ہے میرا بھتیجا محمد, مال میں کم ہے تو کیا ہوا, فَإِنَّ الْمَالَ ذِلٌ زَائِلٌ, مال تو ڈھلتا بڑھتا سایہ ہے, سایہ کبھی ٹھہرتا نہیں ہے. کبھی سایہ ایک جگہ ٹھہرا تو مال بھی ایک جگہ نہیں ٹھہرا. آج مال اس کے پاس ہے, کل اس کے پاس ہے, پرسوں اس کے پاس ہے. آج کے جو دولت مند ہیں کل غریب تھے, اور آج وہ امیر ہیں, ہو سکتا ہے کل وہ یا ان کی نسلیں پھر غریب ہوں. مال تو آنی جانی چیز ہے. نکاح ہو گیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے, حضور کا نکاح ہو گیا. ابھی حضور 25 سال کے ہیں, اور پھر ایسی محبت اللہ نے قائم کی, ایسی الفت قائم کی کہ حضرت خدیجہ حضور کی غم گسار بیوی بن گئی. حضرت خدیجہ کو چند خصوصیات حاصل ہے جو کسی اور حضور کی بیوی کو حاصل نہیں ہے. سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ خدیجہ عورتوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئی, اور بعض علماء نے کہا روئے عرض کے تمام لوگوں میں, مردوں میں, عورتوں میں, بچوں میں, غلاموں میں بھی سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے حضور کا کلمہ پڑھا, سب سے پہلے ایمان لائی. صرف ایمان نہیں لائیں, حضور کو تسلیاں دی, حضور کی ڈھارس بندھائی, حضور علیہ السلام کو حوصلہ دیا. بخاری میں تفصیل کے ساتھ پہلی وحی کا قصہ مذکور ہے. ایک پنکھا چلا دو. حضور غار حرا میں تھے, جبریل آئے, فرشتہ آیا اور اس نے آ کے حضور کو دبایا
اور کہنے لگا اقرا. حضور نے فرمایا ما انا بقارئ. پھر پہلی بار دبایا فغتنی، اور دبا کر پھر کہا ثم قال اقرا فقلت ما انا بقارئ فغتنی الثانیہ حتی بلغ منی الجہد حتیٰ کہ انتہا درجے کا دبا دیا. ثم قال اقرا، پھر کہا پڑھو. فقلت ما انا بقارئ، میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. فغتنی الثالثہ، پھر مجھے تیسری بار پکڑ کر دبایا اور زور سے دبایا اور کہا اقرا. فقلت ما انا بقارئ، میں نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا. فقال اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. پھر میں پڑھنے لگ گیا. یہ پہلی وحی. چلے گئے. حضور واپس آئے، تھر تھر کانپ رہے تھے، پسینہ چڑھا ہوا تھا، کپ کپی لگی ہوئی تھی. آئے تو کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے کپڑا اڑاؤ. کپڑا اڑایا گیا. فلما ذهب عنه الروع، جب خوف دور ہو گیا، گھبراہٹ دور ہو گئی، تو حضرت خدیجہ کو پورا قصہ سنایا اور کہنے لگے خشیت علی نفسی، مجھ پر نبوت کا بڑا وزن آ گیا، میں تو نہیں برداشت کر سکوں گا، مر جاؤں گا، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے. تو حضور پریشان تھے. آج کی کوئی عورت ہوتی تو وہ ساتھ رونا شروع کر دیتی، ایک ماتم شروع ہو جاتا، فون ہو جاتا تم بھی آ جاؤ تم بھی آ جاؤ. آج ایک عجیب واقعہ ہو گیا ہے. لیکن یہ سمجھدار خاتون تھی، حضور کو تسلی دی. کہنے لگی آپ پریشان نہ ہوں، انکا لتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق اذن لن یزیک اللہ ابدا. آپ تو دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، دوسروں کو مال کما کے دیتے ہیں، مہمان نواز ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں. آپ جیسے آدمی کو اللہ ضائع نہیں کیا کرتا. اطمینان رکھے، گھبرائے نہیں. اور سب سے پہلے حضور کا کلمہ پڑھا. کب؟ ان کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی. یہ ان کے رشتہ دار تھے، عیسائی عالم تھے. ان سے کہا اسمع من ابن اخی کا، ذرا اپنے بھتیجے کی بات سنو. حضور نے سارا قصہ بتایا تو ورقہ بن نوفل کہنے لگے وکان قد عامیا شیخن کبیرن قد عامیا، بہت بوڑھے تھے، نابینے ہو گئے تھے. وہ کہنے لگے ھذا الناموس الذی انزل علی موسیٰ، ان پر وحی آئی ہے، یہ نبی بن گئے ہیں. جیسے موسیٰ پہ جبریل آتے تھے، یہ وہی جبریل ہے، یہ وہی فرشتہ ہے. تو اب سب سے پہلے حضور پہ کلمہ پڑھنے والی خاتون یہی گھر والی حضرت خدیجہ تھی. یہ ان کی پہلی خصوصیت ہے، سب سے پہلے حضور کا کلمہ پڑھا. آج لوگ کہتے ہیں اسلام عورتوں کی تعلیم کے خلاف ہے. اور پاگلو، اسلام میں تو سب سے پہلے علم حاصل کرنے والی ہے ہی عورت، سب سے پہلے متعلم ہے ہی عورت. عورت نے سب سے پہلے قرآن پڑھا. اس لیے ہم عورتوں کی تعلیم کے خلاف نہیں، ہم بے حیائی کے خلاف ہیں، ہم بدماشی کے خلاف ہیں، ہم پروفیسروں کی بلیک میلنگ کے خلاف ہیں، ہم کو ایجوکیشن، مخلوط تعلیم اور بے حیائی والے معاشرے کے خلاف ہیں، ہم بے پردگی، فحاشی اور یاری کے خلاف ہیں. عورتوں کو تو ہم بھی پڑھا رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. ہمارے ہاں بچیوں کے مدرسے میں آپ کو پتہ ہے 500 سے زیادہ بچیاں ہیں. ایک وقت 450 بچیوں کا کھانا بنتا ہے ہمارے مدرسۃ البنات میں. یہ بچوں کو تو تم دیکھ لیتے ہو، وہ تو پردے میں ہے، تمہیں کیا پتا. 450 رہائشی بچیاں ہیں. اور درجہ کتب کے بعض کلاسوں کے 3 سیکشن ہیں، 3 فریق ہیں. ہم عورتوں کی تعلیم کے خلاف نہیں، اس لیے کہ اسلام میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی عورت ہے، قرآن پڑھنے والی عورت ہے، حضور کی تصدیق کرنے والی عورت ہے، اور وہ سیدہ خدیجہ ہے. باقی انشاءاللہ حالات آئندہ جمعے. وما علینا الا البلاغ.